محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ عمر کے خاص حصے میں آدمی شام کے وقت کسی خاص کونے میں بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں سوچنے لگتا ہے، اور آپ اپنے حساب کو چکانے کے لیے ہر اس چیز کو جانچتا اور آنکتا ہے جو ماضی میں اس کے ساتھ گزر چکی ہے، یا جن کے ساتھ ماضی میں اس نے اپنا تعلق اور رابطہ قائم کر کے وقت طے کیا ہے۔ مجھ پر ایسی کوئی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، لیکن پچھلے چند مہینوں بلکہ چند سالوں سے مجھ میں ایک خاص کیفیت پیدا ہونے لگی ہے۔ اس بیماری یا کیفیت میں انسان کو اپنا گزرا زمانہ یاد آنے لگتا ہے۔ انسان آج یا قریب کی باتیں بھولنے لگتا ہے اور ماضی بعید کی باتیں یاد کرنے لگتا ہے۔ اپنے پرائمری اسکول اور مڈل کے زمانے کی باتیں زیادہ وضاحت سے یاد رکھتا ہے۔ اس کیفیت سے دوچار ہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھی ہم عمر دوستوں سے یہ پوچھا کہ کیا یہ کیفیت ان پر بھی طاری ہوئی ہے، تو تقریباً سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں بھی دور کی باتیں زیادہ یاد آتی ہیں اور حال کی باتیں اتنی شدت سے یاد نہیں رہتی۔ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ کل اٹھا کر خط کہاں رکھا تھا۔ میں نے کہا اس کی کچھ تحقیق کرنی چاہیے، ہم تو اس علم سے نا آشنا ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہم نے کئی ڈاکٹروں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنے بابوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ایسا ہوتا ہے، اس کا ہماری سوچ کی لہروں سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر میں نے ماہرین نفسیات سے رجوع کیا، کیونکہ یہ ان کی سوچنے کی چیز ہے۔ کئی سائیکالوجسٹوں نے میرے اس معمے کو حل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ان کی بات کچھ میرے دل کو نہیں لگی۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات کی خاتون ڈاکٹروں کی سربراہ صاحبہ کہنے لگیں، ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ وہ مسکرانے لگیں، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ جب ان کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز ہو گئی تو میں نے کہا بی بی دیکھیں، مجھے اس کیفیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں جو کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ میری شروع ہی سے عادت ہے اور میری طبیعت میں تجسس ہے۔ آپ مجھے براہ کرم بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جان کر کیا کریں گے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کا؟ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ پھر تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے یہ ضرور بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے بدستور مسکراتے ہوئے بتایا کہ صاحب دیکھیں، انسانی زندگی میں انسان جو ہے یہ چونکہ کمپلیٹ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پھولوں کی جھاڑی جو ہے وہ جب بھی بیج پیدا کرے گی اپنے جیسے ہی کرے گی، اس کے جب بھی پھول نکلیں گے پہلے جیسے ہی نکلیں گے۔ ایک کتا پورے کا پورا کتا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کتا کہے سوری سر، میں نے ابھی میٹرک نہیں کیا ہے اس لیے میں اچھا کتا نہیں ہوں۔ وہ وفادار ہی رہے گا، آپ کے ہر حکم کا منتظر ہی رہے گا، مالک کو دیکھ کر دم ضرور ہلائے گا۔ ایک گھوڑا مکمل گھوڑا پیدا ہوتا ہے۔ ایک گھوڑے کو بغیر کسی ادارے سے سیکھے پتہ ہے کہ اسے کس پتھر پر قدم رکھنا ہے اور کس پر نہیں رکھنا، اور آپ اپنا بہت ہی قیمتی بچہ یا پوتا اس گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے، لیکن گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے اس بچے کو بٹھا کر کس احتیاط سے چلنا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ کو ہر وقت تکمیل کے دائرے میں داخل کرتا رہتا ہے اور آگے چلتا رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کائنات کی اشرف المخلوقات کہلانے والی مخلوق میں یہ کوتاہی ہے کہ وہ پورا نہیں ہے، اور وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا بچہ یا انسان جو ہے یہ ٹائم کے اندر سے گزرتا ہے، اور وقت ہی اس کا ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ یہ ماضی کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور گھوڑے کی طرح پاؤں رکھتا جاتا ہے، اور اس کی نگاہیں مستقبل کی طرف رہتی ہیں، اور اس کی ساری ترکیبیں اور ترغیبیں مستقبل سے وابستہ ہوتی ہیں۔ چوتھی کا بچہ دیکھتا ہے کہ اسے 5ویں جماعت میں جانا ہے، پھر 5ویں سے میٹرک میں جانا ہے۔ میٹرک کے بعد مجھے اپنی زندگی اس طرح ڈھالنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا تاجر بننا ہے، اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، چونکہ اس کی مستقبل کے ساتھ گہری وابستگی ہوتی ہے اور یہ مستقبل ہی کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اس لیے یہ اپنے ماضی اور حال سے بے نیاز رہتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ اپنے آپ کو ایک تکمیل کے اندر رکھنے کا خواہش مند ہے اور کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے حال پر نظر رکھنی چاہیے کہ آج اس وقت جو میرے ساتھ کیفیت ہے یہ کس وجہ سے ہے، کیسے ہے۔ اگر موجودہ صورتحال پر گہری نظر نہ رکھی جائے تو انسان ماضی کی یاد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مستقبل سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی گھمن گھیری اور مشقت میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ باتیں تو ہمارے بابے بھی کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں اشفاق صاحب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں
جب آپ اپنی پرانی تربیت کے زور پر مستقبل میں دیکھتے ہیں تو وہاں سوائے موت کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ہر پلان اور منصوبے کو بناتے وقت ایک بوڑھا آدمی ایمانداری کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آگے موت کی انتظار کرتی ہوئی کھائی ہے۔ آپ چونکہ ذہین آدمی ہیں، اس لیے خوف زدہ اور ڈری ہوئی شخصیت بھی ہیں، اور جب بھی کوئی کواڑ کھولتے ہیں بات موت کی فکر کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اور انسان اس سے خوف زدہ ہو کر منہ پیچھے کی طرف کر لیتا ہے، اور مستقبل کا ڈراؤنا کواڑ کھولنے کے بجائے وہ ماضی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس ڈر اور خوف والے دروازے کو مکمل طور پر بند کر لیتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کی ان یادوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات ڈاکٹر صاحبہ کی بالکل ٹھیک تھی اور خوبصورت تھی۔ وہ کہنے لگیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے ماضی کی ان یادوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، ان کے اوپر تفاخر کرنے لگیں تو ان کے لیے یہ وقت گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں بجا تھیں، کیونکہ جب ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی کچھ اتنا ناقص بھی نہیں تھا جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے، کہ اس انسان کے ماضی میں کچھ ایسے فخر کرنے والے کارنامے ہونے چاہیے جس پر وہ زندگی کے اس حصے میں فخر کر سکے۔ میری تعلیم کا جو سلسلہ تھا اس میں اور آج کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ میری تربیت کا جو نظام تھا اور آج کی تربیت کا جو نظام ہے اس میں نمایاں فرق ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ماضی کو ٹیک بنا کر اور اس سے شرمندگی نہ اختیار کر کے اپنی زندگی میں اس ماضی کو داخل کیا ہے تو وہ یقیناً کامیابی کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کریں گے اور خوشی کے ساتھ اس کھلے ہوئے پھاٹک میں داخل ہوں گے جس میں سب داخل ہوں گے۔ میری خواہش ہے کہ ہم بغیر کسی فکر اور پریشانی کے ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے گزر جائیں اور پھاٹک میں داخل ہو جائیں۔ محترم ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشفاق احمد صاحب کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز ہم اور بنائیں تو نیچے کمنٹس کریں، ہم آپ کی رائے کو ضرور دیکھیں گے اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔